ہے وہ صرف عدالت میں چل نہ سکے اور ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں پیش نہ ہو سکے. تو اینٹی کرپشن سے میرا کہنا یہ ہے اگر آپ کے کیسوں میں اتنی جان ہی نہیں ہے اور آپ کے ادارے میں اتنی سکت ہی نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو بطور ٹول استعمال کراتے ہیں اور کوئی ایسا ٹھوس مواد ہی نہیں ہے اور کیس بنانے کی اپوزیشن میں ہی نہیں ہے جو کہ عدالت میں آ کے آپ اپنے کیس کو ثابت کر سکیں, تو ایسی بے شرمانہ کارروائی آپ کیوں کرتے ہیں؟ بہرحال عدالت میں آج ڈیٹیل آرگومنٹس ہوئے ہیں جو کہ گھنٹوں پر محیط تھے. مسلسل عدالت میں دلائل دینے کے بعد عدالت نے اب اس کو آرڈر پر رکھا ہے کہ پرسوں عدالت, چونکہ کل جج صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ لاہور میں اپنی عدالت نہیں چلائیں گے, وہ کسی اور شہر میں ہیں جو کہ ویکلی وہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں, تو ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ پرسوں اس کیس میں فیصلہ کر دیں گے. اگر پرسوں پروسیکیوشن کی طرف کسی شخص نے ریکارڈ پیش کر کے کوئی دلائل دینے ہیں تو عدالت نے کہا کہ وہ عدالت اس دن دیکھ لے گی, ورنہ عدالت نے آج اناؤنس کر دیا اوپن کورٹ میں کہ پرسوں عدالت نے فیصلہ محفوظ جو ہے وہ سنانا ہے, اور اگر اس سے پہلے یہ ریکارڈ لے آئے تو ٹھیک ہے, نہیں لے کے آئے تو عدالت بغیر ریکارڈ دیکھے جو ہے وہ فیصلہ کر دے گی. تھینک یو. اچھا علی بھائی بتائیے گا کہ کیا آپ کو بدنیتی نظر آ رہی ہے اینٹی کرپشن حکام کی؟ بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے. عدالت کے اندر ایک تحریری اسٹیٹمنٹ بھی دی گئی تھی, وہ کیا تھی؟ عدالت کے اندر ایک جعلی روزنامچہ رپٹ دی گئی جس میں بتایا گیا کہ جو تفتیشی افسر ہے وہ ملتان ہائی کورٹ کے بعد بہاولپور ہائی کورٹ میں لاہور کا تفتیشی افسر کسی کیس میں مطلوب ہے. تو جب عدالت میں وہ جعلی روزنامچہ پڑھا گیا تو اس پہ 28 مارچ کی ڈیٹ لکھی تھی کہ وہ 28 مارچ میں جو ہے وہ اس کو طلب کیا ہوا ہے بہاولپور ہائی کورٹ میں. تو جو ان کی جیل سازی ہے اینٹی کرپشن کی کہ آئیو اویلیبل نہیں ہے اور وہ بہاولپور ہائی کورٹ میں ہے, تو جب اسی روز نامچے کو پڑھا تو اس نے 28 مارچ کی ڈیٹ لکھی تھی اور آج 28 فروری ہے. تو اگر اینٹی کرپشن والے اس طرح کے جعلی بونڈے بے شرمانہ قسم کے کیسز بنائیں گے جس کے اوپر کوئی ان کے پاس فیکچولی اور لیگلی کوئی بیسس نہیں ہے, تو پھر اور اسی طرح عدالت سے مسلسل جھوٹ بولیں گے, تو یہ بہت سے لوگ اس معاشرے میں, وکلاء میں اور سرکاری افسران میں یہ تذبذب پایا جاتا ہے اینٹی کرپشن ادارے میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے اینٹی کرپشن کہ یہ کرپشن کی سرپرستی کرنے میں مشہور ہے, اور اس بنیاد پر سرکاری افسران کا اور وکلاء کا یہ ماننا ہے اور بائی اینڈ لارج کہ یہ اینٹی کرپشن نہیں, یہ آنٹی کرپشن جو ہے وہ ادارہ ہے, یہ غیر مؤثر ادارہ ہے, اپاہج قسم کا, جو کہ صرف وکٹمائزیشن کے لیے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اس نے اپنے آپ کو ایز اے ٹول پریزنٹ کیا ہے. اس کی کسی بھی پروسیڈنگ پہ کوئی فیئرنیس, کوئی کسی قسم کا میرٹ وہ موجود نہیں ہے. انشاءاللہ بارک و تعالیٰ آپ اس چیز پر یقین رکھیں کہ جب عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی تو عمران ریاض کی اس میں عدالت انشاءاللہ بارک و تعالیٰ منظور ہوگی. علی بھائی اگر علی بھائی کوئی جواز نہیں بچتا کہ عمران ریاض خان کی بیل نہ ہو, کوئی جواز نہیں بچتا. جتنے آپ نے تگڑے آرگومنٹ کیے ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ آپ حافظ ہیں اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں. تو جمعے کو تو کوئی, آج آپ نے بولنے کا موقع نہیں دیا کسی کو, جمعے کو تو آپ کوئی بولنے کا جواز بچتا بھی نہیں ہے. تو جمعے کو کوئی رہ گیا کوئی ایسا بہانہ کہ جو جمعے کو کیا جائے گا اور پھر ڈیلے ہو کام؟ بہت شکریہ, آپ نے اپریشیٹ کیا. انشاءاللہ بارک و تعالیٰ قانونی لحاظ سے تو آج بھی کوئی ایسا بہانہ اور جواز عدالتی ریکارڈ پر موجود نہ تھا, لیکن عدالت جو ہے وہ اپنے آپ کو کوشش کر رہی ہے کہ جتنا امپارشل اس وقت تک رکھ سکے وہ رکھ لے کہ کوئی ایسا جواز یا بہانہ دنیا کا رہ نہ جائے اینٹی کرپشن کے پاس کہ یہ باوجود اس کے جو ہے وہ کارروائی مزید ڈیلے کریں. تو عدالت نے چونکہ اب تک 2 موقع دے دیے ہیں, ایک موقع دیا پیر کو اور پیر کے بعد دوسرا موقع دیا بدھ کے لیے, تو اب عدالت نے ایک آخری تیسرا موقع دیا. ہماری رائے میں ایک ہی موقع کافی تھا. عدالتوں کو اب غیر مؤثر نہیں بننا, اپنی امپارشیلٹی, اپنی انڈیپینڈنس اور اپنے وجود کو قائم رکھنا ہے. عدالتوں نے اپنی شناخت اور وجود انتظامی اداروں کے ہاتھوں ختم نہیں کرنا. یہ عدالت کے سب آرڈینیٹ تو ہو سکتے ہیں جوڈیشل اوور سائٹ کے کانسیپٹ میں, لیکن عدالت ایڈمنسٹریٹو جو ہائرارکی ہے اس کی ماتحت نہیں ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ عدالتیں آزادانہ طریقے سے بغیر دباؤ کے, کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ چوری چھپے عدالتوں کے دروازوں کے پیچھے جاتے ہیں, عدالتوں میں ججز کے چیمبر میں جا کے وہ ذاتی مؤدبانہ درخواستیں کرتے ہیں, اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ عدالتوں کو غیر مؤثر کیا جائے اور اثر انداز ہوا جائے. اب تک تو بائی اینڈ لارج کسی حد تک وہ کامیاب بھی نظر آتے ہیں, لیکن ہماری امید عدالتوں سے یہی ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ان کو نظام انصاف کو اور عدالتی نظام کو بائی پاس اور بریچ اور وائلیٹ اس حد تک نہ کرنے دیں کہ اس ملک میں جو جوڈیشری ایک انڈیپینڈنٹ پلر آف اسٹیٹ ہے اس کا بالکل وجود ختم ہو جائے اور عدالتوں کی شناخت ختم ہو جائے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پاکستان انٹرنیشنلی
अपनी जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो सैकड़ों नंबर नीचे जो है वो 130 नंबर पे वर्ल्ड इंडेक्स पे जो है वो आता है। और हमारी आम आवाम के अगर अदालतों के तासुर दिए जाएँ तो अवामी एतमाद जो है वो अदालतों पे तकरीबन ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। तो हमारे अदालती निज़ाम में हमें ईमानदार, दलेर, काबिल जजेस चाहिए हैं जो इस निज़ाम में कंट्रीब्यूट करें और इस निज़ाम में अपना हिस्सा डालें ताकि अवामी एतमाद जो है वो बहाल हो सके। थैंक यू। अली भाई अली का जिक्र हो रहा था अली साहब। चलो ठीक है कि आप देखते हैं कि इस वक्त मियां अली साहब जो कि यहाँ पर मौजूद थे, इस केस में बंदिश खानों की मुख्तलिफ से मैम आप बताइएगा आज आपने